السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. 20 لاکھ افراد کے مجمع کی کال دے دی گئی اور یہ اسلام آباد کی جانب یہ کال دی گئی ہے. یقیناً موجودہ حکومت کو گرانے یا جلد الیکشن کروانے کے حوالے سے، ساتھ ہی ساتھ ملک میں ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا گیا. پینڈوراز باکس ہی کہتے ہیں، ہم اپنی دیسی زبان میں کہتے ہیں ایک نیا کٹا کھول دیا گیا ہے. سمجھ نہیں آ رہی جب سے سابق وزیر اعظم اقتدار سے الگ ہوئے ہیں یا کیے گئے ہیں، آئینی طریقے سے کیے گئے ہیں، لیکن وہ کچھ اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں. اب نیا تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والا آرمی چیف کون ہوگا. جو حکومتی چمچے، سابق حکومت کے چمچے یا پی ٹی آئی کے چمچے صحافی ہیں، آپ جانتے ہیں ایک دو مالشیا پالشیا چینل ہیں، ان کی جانب سے ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پر بس سب اچھے کی رپورٹ دی جا رہی ہے کہ جی جنرل فیض حمید آئندہ آرمی چیف ہونے والے ہیں. بس 30 مئی تک الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے. ستہ خیراں وہ اس لیے کہ ان کے جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ بددل ہو کے بھاگ نہ جائیں. خیر اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ یہ آرمی چیف کی تعیناتی کو قبل از وقت جبکہ 7 مہینے ہیں کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اب مریم نواز شریف نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میدان جو ہے وہ کپتان کے لیے خالی نہیں چھوڑیں گی. گزشتہ روز انہوں نے لاہور کے ایک حلقہ، میرا خیال ہے NA 128 میں ایک جھلک دکھائی، جلسہ کیا. شیخ روحیل اصغر جو کہ مسلم لیگ نون کے MNA ہیں، ان کے ڈیرے پر انہوں نے، اور بہت بڑا کراؤڈ تھا، بہت چارج کراؤڈ تھا، اور یہ کسی بھی بڑے جلسے سے بڑا کراؤڈ تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم اپنے آپ کو نہ صرف عقل کل سمجھتے ہیں بلکہ وہ اس وقت پاکستان کی تقدیر کا مالک، نعوذ باللہ، وہ اپنے آپ کو اس پاکستان کا مالک تصور کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ان کے ہاتھ کے اشارے، آنکھ کے اشارے سے سب کچھ ہوگا. ایسا نہیں ہے. کل کا احتجاج آپ نے دیکھ لیا ہوگا الیکشن کمیشن کے بعد، آپ کو آپ کی طاقت کا اندازہ جلدی پتہ چل جائے گا. اب یہ دیکھیں عمران خان نے گزشتہ روز پشاور میں تقریر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جناب ان کے جو منحرف اراکین ہیں وہ میں دیکھتا ہوں وہ اپنے حلقوں میں کیسے جا کر ووٹ مانگیں گے. یعنی بالفاظ دیگر آپ دھمکی دے رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے حلقے میں 2-4 لاکھ عوام کے نمائندہ ہوتے ہیں وہ بالکل ہی بے ضرر ہوں گے، بالکل ہی وہ نئی لاغر کمزور ہوں گے؟ یہ آپ کی خام خیالی ہے. خود آپ گھر میں دن کے 1-2 بجے تک سوئے رہتے ہیں اور ورکر سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ دن میں جا کے آپ کے لیے احتجاج کریں یا ڈنڈے کھائیں، مارے کھائیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک چیز تو واضح ہے، اگر ہم 2018 کے جو کہ انتہائی متنازع دھاندلی زدہ انتخابات تھے، 2018 کے انتخابات کے انتخابی نتائج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو جو 63 سے 65% جو ووٹ پڑا ہے وہ اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کو پڑا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ در حقیقت یہ 75% ووٹ تھا، باقی ووٹ چوری کیا گیا. چلے ہم 70% لگا لیتے ہیں. اب 70% عوام کی نمائندگی کرنے والی جماعتیں ایک طرف ہیں اور 28 سے 30% نمائندگی کرنے والی جماعت جو ہے وہ دوسری طرف ہے. اب یہ اس وقت 28 سے 30% تک، میرے حساب سے آج یہ 15 سے 18% بھی نہیں ہوں گے. جس طرح ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ عام لوگوں میں ایروڈ ہوئی ہے. خاموش اکثریت جس نے گزشتہ انتخابات میں ان کے لیے ووٹ ڈالا تھا اب وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. جب انسان اندر جاتا ہے اس کا ضمیر، اس کا اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. جب وہ یہ جو گمراہ کن یوتھی ہیں جن کے دماغ برین واش کر دیے گئے، یہ اسی طرح ہے جس طرح خودکش بمبار بچوں کے برین واش کر دیے جاتے ہیں کہ فوراً جنت میں پہنچو، 70 حوریں تمہارا، خوبصورت حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. وہ ان حوروں کے چکر میں یہ دنیا میں اتنی بڑی تباہی سے کھیل جاتا ہے. خیر
اب یہ جو ان کا جو معاملہ ہے، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج ہے، وہ باقی کے باقی تمام سیاستدانوں کو، ان کے مخالفین کو، جس طرح پہلے ویڈیو میں نے کہا تھا کہ بحیرہ عرب میں ڈال دیں، سمندر میں غرق کر دیں، جن میں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، اختر جان مینگل، محمود خان اچکزئی، امیر حیدر ہوتی، اسفندیار ولی، الغرض جتنے بھی ان کے مخالفین ہیں ان کو سمندر میں غرق کر دیا جائے، پھر وہ جو جس طرح بھی ہے وہ گلیاں اوجن سنجیاں تے پھر مرزا یار پھرے، بس یہ کہتے ہیں کہ بس اکیلا عمران خان کا راج ہو، جمہوریت تو ان کو ظاہر ہے راس نہیں آتی۔ اب اسی وجہ سے آرمی چیف کا تنازع کھڑا کیا گیا ہے، اور کہ جی یہ آرمی کو اس طرح متنازع نہیں تھا، اس طرح کے نئے آرمی چیف کے لیے نام لینے شروع کر دیں، جب وقت آئے گا تو ہو جائے گا۔ اب ان کے ساتھ جس طرح حکومت، اب دیکھیں نا یہ فرسٹریشن کا، حکومت نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، کسی کو گرفتار نہیں کیا، کسی کو ڈنڈا نہیں مارا، کسی پر مقدمات نہیں بنائے، ایک کھلی چھوٹ اور ڈھیل دی ہے، جاؤ جو مرضی ہے کرو۔ اب اس سے بھی یہ اب آپ یہی سمجھ لیں کہ اس سے ان کو زیادہ تکلیف ہے، ان کے حواریوں کو، ان کے اب الیکشن کمیشن بھی چپ ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب جب دیکھیں، جب آپ کو کوئی ایک گالی دے، آپ کو اکسائے اور آپ اس کے ٹریپ میں آ کر اس کو گالی دیں گے تو ممکن ہے وہ آپ کو تھپڑ مارنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب وہ ایک گالی دے گا آپ چپ ہو جائیں گے، جب وہ دوسری گالی دے گا آپ چپ ہو جائیں گے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ وہ آپ کو دینے والی گالیاں وہ اس کی طرف لوٹ کر آ رہی ہیں، اس کو اور غصہ چڑھے گا۔ اور سب سے بہترین پالیسی یہ ہے ڈاکٹر آصف علی زرداری کی جو پالیسی ہے کہ اس کو تھکاؤ، اس کو اپنے انتقام، اپنی آگ میں، اپنی حسد میں خود ہی جلنے دو، اس حد تک کہ یہ ایک دن آدھا تو خیر ساری دنیا جانتی ہے، یہ آدھے وقت میں تو ویسے بھی اپنے آواز میں نہیں ہوتے، لیکن جو باقی تھوڑے بہت ان کے آواز ہیں وہ ڈاکٹر آصف علی زرداری کے مطابق یہ وہ آواز بھی کھو دیں گے، اور الٹیمیٹلی یہ ایک ایسا بلنڈر کریں گے کہ قوم، دنیا حیران پریشان، ان کے اپنے ساتھی پریشان ہو جائیں گے کہ خان نے یہ کیا کر دیا۔ وہ وقت آنے والا ہے، اور میری اب بھی جو گورنمنٹ سے میری تو استدعا ہوگی، عمران خان کو جلسوں کی اجازت دیں، جلوسوں کی اجازت دیں۔ اب رہی بات وہ 20 لاکھ بندوں کی، اب آج ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے موصوف نے کہا ہے کہ جناب میں جب کال دوں گا تو 20 لاکھ لوگوں نے اسلام آباد آنا ہے۔ اب اگر آپ اندازہ کریں تو 20 لاکھ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ سالوں میں 20-25 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ لوگ جو فرزندان توحید جنہیں ہم کہتے ہیں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور سننے میں آیا ہے کہ دوسرا بڑا جو اجتماع ہوتا ہے وہ پاکستان میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، وہ بھی 2 حصوں میں ہوتا ہے اپنے انتظامی معاملات کی وجہ سے۔ لیکن جب حج پہ 20 لاکھ افراد جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ 2 ملین، 20 لاکھ، 1 لاکھ بندہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب آپ کی کال پر کہاں سے 20 لاکھ لوگ آپ لائیں گے؟ یہ ٹویٹر تو نہیں ہے کہ آپ کے روبوٹ جو ہیں وہ آپ کے ٹرینڈ کو 100 کے جو تعداد ہے اس کو لاکھوں میں شو کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر یہ وہ بھی نہیں ہے کہ آپ پرانی وہ فوٹو شاپ کر کے تصویریں لگا دیں گے۔ آج کل اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے تو دوسرے لوگوں کے پاس بھی ہے۔ اب ایک تو مریم نے موبلائزیشن شروع کر دی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ نہ آپ کے ساتھ اس مرتبہ فوج ہے، نہ ISI ہے، نہ آپ کے ساتھ دیگر جماعتیں ہیں فی الحال، نہ آپ کے ساتھ وہ کینیڈا والا آپ کا وہ کزن ہے، نہ چودھری آپ کے ساتھ ہیں، نہ علیم خان ہے، نہ جہانگیر ترین۔ ہاں ایک ATM آج کل بھی آپ کے پاس ہے، وہ ہے سینٹارس کا جو مالک ہے، جو وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کا، چودھری تنویر الیاس یا تنویر الیاس۔ اور ایک ATM آپ کی باہر بیٹھی ہے، وہ فراغ ہوگی، وہاں سے پیسے آئیں گے۔ لیکن یہ بھی جو تنویر الیاس ہے، آپ یقین کیجئے
میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک ٹیلی فون کال کی مار ہے۔ جی ہاں، ہمارے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بیچارہ، وہ ایک عام ہمارے جو دیگر جو صوبے ہیں ان کے ڈپٹی کمشنر سے زیادہ اس بیچارے کی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ اب یقین کیجئے، یہ میرے جو جرنلسٹ دوست ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے، ایک وقت تھا 1993 آنورڈ، بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ 1999 تک، یعنی 1993 سے لے کے 99 تک، اب میں نام نہیں لیتا، اب یقین کیجئے کہ یہ آزاد کشمیر کے وزرائے اعظم اور یہ ان کے صدور، میں بڑے ذمہ داری سے آپ یہ بات کر رہا ہوں، ہم لوگوں سے رابطہ کر کے کہتے تھے کہ یار وہ پریس کلب ایبٹ آباد میں بلائیں نا ہمیں، ہمارا کوئی پروگرام کرے نا۔ حالانکہ یہ وہ دور تھا جس زمانے میں یہ ٹیلی ویژن چینلز تھے ہی نہیں، لیکن ایک پی ٹی وی آ جاتا تھا، ان کی کوریج ہو جاتی تھی۔ میں ایک مرتبہ مظفر آباد گیا تو یہ بیرسٹر سلطان محمود وہاں کے وزیر اعظم تھے۔ میں اسلام آباد گیا تو میرا ایک یہاں پہ ایک اخبار تھا، اس کے چیف ایڈیٹر، اللہ ان کی مغفرت کرے، عبدالواحد یوسفی صاحب، انہوں نے مجھے بھیجا، ان کا کوئی کام تھا۔ بہرحال میں جب ملنے گیا یہ بیرسٹر سلطان محمود کو، یہ وزیر اعظم تھے، اور میں جب ان کو ملنے کے لیے گیا تو اب میرے ذہن میں وہی تھا وزیر اعظم کو ملنے کا پروٹوکول وغیرہ۔ میں گیا، دروازہ اندر کھولا، اندر وزیر اعظم بیٹھے ہوئے، آپ یقین کیجئے اس سائڈ پہ جو کرسیاں اور صوفے بیٹھے ہوئے تھے، ان پہ ان کے ملنے والے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ملنے والے، وہ ٹانگیں صوفوں پہ کر، اپنی جو ٹانگیں ہوتی ہیں نا لاتے ہیں، وہ صوفوں پہ کر کے رکھ کے بیٹھے ہوئے، آلتی پالتی مار کے، کوئی پروٹوکول کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو میں بڑا حیران رہا، انہوں نے کہا جی آزاد کشمیر کا وزیر اعلیٰ بس ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اب اگر فون آ جائے اس کو، ایک تنویر الیاس کو، یا اب ظاہر ان کی جو پراپرٹی ہے وہ تو پاکستان میں ہے نا، سینٹارس ہو گیا، باقی دیگر جو معاملات ہیں، ایف بی آر کی ایک کال، ٹیکس آفیشل کی ایک کال، یہ جناب یہ کوئی بھی عام ٹوسٹنگ جسے کہتے ہیں، تو یہ جو معاملہ ہے اب آپ کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہے، اب حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، پھر اوپر بلا کی گرمی اور پنگا آپ نے لے لیا نئے آرمی چیف کا آپ کے دل میں، تو بڑی خواہش ہوگی، پیٹ میں تو مروڑ اٹھ رہے ہوں گے کہ جناب کسی طرح فیاض حمید آرمی چیف بن جائے، لیکن یہ فیصلہ اس وقت کا وزیر اعظم کرے گا جو آرمی چیف کی تقرری کے وقت وزیر اعظم پاکستان ہوگا۔ اور پھر ابھی تک کیا پتا کہ جنرل باجوہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دیں، میاں شہباز شریف ان کو یہ فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیں گے، نہیں سر 3 مہینے نہیں تو کم از کم 1 سال اور رہ جائے، 3 سال نہیں تو 1 سال اور رہ جائے۔ ہنوز دلی دور است۔ اب جن لوگوں نے اگر غیر سیاسی ہونے کا تہیہ کر ہی لیا تو وہ اب سیاسی ہو کے دونوں طرف سے کیوں کھائیں؟ وہ 100 پیاز اور 100 جوتے کیوں کھائیں؟ بہتر ہے وہ 100 پیاز جو عمران کی صورت ہے وہ کیا پہلے عمران کو یا پی ٹی آئی کو خلاف کیا ہے، اور اب وہ ساری متحدہ اس وقت کی متحدہ اپوزیشن اور آج کے پونے پاکستان کی نمائندہ سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کو اپنے خلاف کر لیں؟ یہ کوئی عقل کوئی ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے؟ نہیں دیتی۔ ہاں ایک چیز اور ہے، وہ جتنے جو ریٹائرڈ یوتھیے تھے نا، عسکری ریٹائرڈ یوتھیے، اب ان کے سافٹ ویئر بہت حد تک اپڈیٹ ہو گئے۔ میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، عید کے بعد آپ دیکھیے گا حالات کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ رانا ثناء اللہ کے پاس بھی ایک پلان ہے، کسی اگلی ویڈیو میں اس کا ذکر کروں گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔